अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान एनी खान और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकराकर वापस लौट आती है। रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती हैं। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं बल्कि हमारे ज़मीर की खामोशी का मातम भी करती है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हमसे, क्या हम फिर भी खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं इस सच की तरफ जिसे छुपाने के लिए बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। एक बार फिर इंसानी सेहत के साथ खेलने वालों की बेहिसी ने एक खौफनाक शक्ल में सामने आकर हमारे समाज के ज़मीर को झंझोड़ दिया। दूध जो जिंदगी की पहली ग़िज़ा है, वो मासूम बच्चों की नशोनुमा का जरिया भी है। उसे जहर में तब्दील करने वाले हाथों ने न सिर्फ कानून को ललकारा बल्कि वो इंसानियत के बुनियादी उसूलों को भी पामाल कर दिया। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो टेक्सला के सनती इलाके से शुरू होती है और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हरीपुर के घर घर में पहुंचती है। नाज़रीन इकराम, आज के जुर्म कहानी में हम ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि जिसमें अतार इंडस्ट्रियल जोन में एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई है कि जहां पे सिंथेटिक दूध के नाम पर एक सफेद जहर या सफेद महलूल तैयार किया जा रहा था। ये एक ऐसा जुर्म है कि जो सिर्फ जुर्म नहीं, मैं कहूँगा कि ये एक ग़िज़ाई दहशतगर्दी और ग़िज़ाई दहशतगर्दी में मुब्तला ये फैक्ट्री जो पकड़ी गई है। डीजी फूड अथॉरिटी ने छापा मारा अपनी टीम के साथ और यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई में न सिर्फ फैक्ट्री को इस वक्त जो है वो बंद कर दिया गया, फैक्ट्री के ताले लग गए, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पे मौजूद फैक्ट्री का जो अमला था वो भी पकड़ा गया और उसका जो सामान था वो भी जब्त कर लिया गया। हम इस वक्त मौजूद है फैक्ट्री में और यहाँ पे आपको एक दिन का माहौल भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि यहाँ पे तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे 1 लाख लीटर दूध जो है वो तैयार किया जाता था, जो कि मुख्तलिफ टैंकर्स की मदद से न सिर्फ जो KPK है उसके एरिए में बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज जैसे कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला और जो गिरदनवा में शहर मौजूद है वहां तक ये 1 लाख लीटर योमिया दूध जो है वो सप्लाई किया जाता था। इतनी बड़ी मिकदार में दूध जो कि बच्चे भी पीते हैं, बुजुर्ग भी पीते हैं और बीमार लोग भी पीते हैं, तो इतना ग़िज़ाई जुज़ इसमें हम देखते हैं कि ग़िज़ाई दहशतगर्दी की गई और ये दूध के नाम पे सफेद महलूल था जो जहर आलूद था, जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स और इसके साथ साथ फॉर्मेलिन जैसा केमिकल जो कि लाशों को जो है वो खराब ना होने के लिए लगाया जाता है, वो फॉर्मेलिन भी इस दूध का हिस्सा थी। यहाँ पे जो आज दूध के टैंकर्स पकड़े गए हैं उसकी फुटेजेस भी आपको दिखाते हैं और सबसे पहले तो ये बताते चले कि फैक्ट्री को सिर्फ सील कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री जो है वो सिर्फ सील हो चुकी है और इस पर आप डीजी के जो है वो सील स्टैंप भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी KPK मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या कार्रवाई की गई और उसमें क्या क्या बरामद हुआ। लेकिन यहाँ एक सवाल जहन को खटकता है, आखिर कौन लोग हैं ये? वो किस तरह की ज़हनियत रखते हैं जो बच्चों की प्लेटों में जिंदगी की बजाय मौत का केमिकल मिलाते हैं? ये कोई गुर्बत की मजबूरी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सर्द खून से किए जाने वाला इज्तिमाई कत्ल है। ऐसे मुजरिमों की नफ्सियात पर नजर डाले तो लालच की एक बड़ी बेपाया गहराई नजर आती है जहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। ये वही लोग हैं जो मासी में बच्चों के अद्वियात में मिलावट, खुराक में जहर मिलाने के वाकयात में मुलव्विस पाए जाते हैं। इसलिए उनके लिए ये सिर्फ कारोबार है, लेकिन इस कारोबार का दूसरा रुख वो माँ है जो अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए डॉक्टर के इंतजार में बैठी है, बेबसी से ये सोचते हुए कि उसकी बेवकूफ़ी या एतमाद ने इस मासूम को किस मुसीबत में डाल दिया। वो अकेला इंतजार, इंसाफ के इंतजार का सब्र आजमा सफर, ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हमारी इज्तिमाई बेहिसी का आईना है। क्या हमने मिलावट के इन वाकयात के बाद कभी इज्तिमाई तौर पर अपने ज़मीर को टटोला है? जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर लीगल फूड अथॉरिटी KPK मुबश्शिर साहब, उनसे जानते हैं कि क्या कार्रवाई की गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो फैक्ट्री आपने हतार में यहाँ पकड़ी है जिसमें बताया जा रहा है कि 1 लाख लीटर योमिया दूध जो है वो दूध के नाम पे महलूल दिया जाता है, क्या तफसीलात हैं और जब आपने छापा यहाँ पे मारा तो क्या यहाँ से बरामद हुआ? यहाँ पे हमने मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स की हमने बरामद की है
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف مشینیں جو کہ اس وقت اس محلول کو تیار کر رہی تھی وہ بھی اس وقت فنکشنل تھی، ان کو بھی ہم نے سیز کیا، اور ہم نے موقع پر یہ ساری چیزیں قبضے میں لے کے باقاعدہ طور پر ہم نے فیکٹری کو سیل کی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ اکوپمنٹ بھی پکڑا گیا ہے جی، تو یہ جو فیکٹری تھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کام کو ایکسٹینڈ بھی کر رہے تھے، اور سامان جو تھا یہاں کا وہ کس طرح سے پھر ڈسمینٹل کیا گیا اور کیا روٹین ہے؟ جی وہ اس طریقے سے ہے کہ چونکہ یہ لوگ پنجاب سے یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں تو یہ ان کی کافی ساری جو مشینری تھی وہ آپریشنل تھی. جس وقت ہم آئے تو ہم نے یہ دیکھا جو آپریشنل تھی وہ ہم ساری جتنی بھی ہمارے لیے جو پاسبل تھا، چونکہ ہیوی اکوپمنٹس ہوتے ہیں تو سم ٹائمز مشینری ہم موو نہیں کر سکتے ہیں، تو جو ہمارے لیے پاسبل تھی وہ ہم نے سیز کی ہے، اور جو ڈسمینٹل ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو دوبارہ سے اس کو آپریشنل نہ کیا جا سکے، تاکہ عوام کی صحت انشور رہے. موقع پہ کوئی دودھ پکڑا گیا ہے اور جو کیمیکلز بتائے جا رہے ہیں ان کی کوئی مقدار پکڑی گئی ہے؟ جی بالکل، موقع پہ دودھ برآمد ہوا تھا، اور ہم نے آن سپاٹ ہم نے اس کو لیبارٹری انالیسز ہم نے آن سپاٹ بھی کیا تھا. اس کے بعد ہم نے باقاعدہ ہماری جو اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب ہے پشاور حیات آباد میں، ہم نے وہاں پر اس لیب کو بھی بھیجا جس کے رزلٹ پہ. اب نگران اداروں کی کارروائی کے بعد آنکھیں پولیس کی تفتیش پر ہیں. کیا یہ ملزمان صرف ایکڑ مزدور ہیں یا ان کے پیچھے کوئی بڑا نیٹ ورک موجود ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اس تمام واقعے کا سب سے گہرا زخم کس کے دل پر ہے؟ وہ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کی آنکھوں میں صحت کے ضیاع کا خوف دیکھ رہی ہے؟ اس کی تنہائی کی داستان، انصاف کے انتظار کی کہانی، اور یہ وہ انسانی قیمت ہے جس کا حساب ہماری عدالتیں اور ہمارا نظام کیسے چکائے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی صاحب واسف سعید صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کارروائی کیسے عمل میں لائی گئی اور ان کے خلاف جو ابھی قانونی کارروائی ہو چکی ہے یا ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے کیا ڈیٹیل ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اور کے پی فوڈ اتھارٹی کی جوائنٹ کوآرڈینیٹڈ انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے جو ہے کی وساطت سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی. یہ بیسکلی جی باول نگر سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا منظم ریکٹ ہے جو کہ ایز پر دی انفارمیشن ریسیوڈ جو ہے یہ سب سے بڑا پنجاب میں جعلی دودھ بنانے والا ریکٹ تھا، جس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کریک ڈاؤن کر کے ان کا کلا کما کر دیا تھا پنجاب میں. اور لیکن پھر یہ انہوں نے ریلوکیٹ کرنے کی کوشش کی صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور ان کی سپلائیز جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو گئی تھی. ان کے دودھ کی سپلائی ریسنٹلی ڈیٹیکٹ ہوئی جڑواں شہروں میں، جیسے آپ نے فرمایا، باقی ریجنز میں. تو ہم زیرو ان کر رہے تھے، ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ٹریس کریں کہ یہ کہاں سے ان کی پلانٹ اور فیکٹری جو ہے کہاں اسٹیبلش کی ہے. تو جب ٹھوس شواہد ملے اور بالکل لوکیشن ہم نے پن پوائنٹ کر دی، تو 26 تاریخ کو ہم نے ایک ہائی لیول ٹیم بنائی جس کو میں نے خود لیڈ کیا، اور ہم نے یہ آپریشن کی، اور رنگے ہاتھوں ہم نے اس فیکٹری کو پکڑا. اور اس فیکٹری میں ہم نے تمام جو انگریڈینٹس تھے، جو مضر صحت اجزاء اس کیمیکل دودھ بنانے کے لیے استعمال ہو رہے تھے، وہ ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑے. ساتھ میں ہم نے 50,000 لیٹر دودھ جو ہے وہ ٹینکرز میں پکڑا which was ready for supply. تو ساتھ میں ان کا سٹاف پکڑا. ان کے عملے نے ادھر آن دا اسپاٹ بھی ایسی شواہد ہمیں ملے، انکشافات کیے کہ جس سے ہمیں کلیئر ہوا کہ یہ وہی گینگ ہے، اور یہ ادھر سے کیمیائی جو ہے وہ دہشت گردی کر رہے تھے، غذائی دہشت گرد ہے، اور وہی غذائی اور کیمیائی دہشت گرد ہے جو یہ کیمیکل دودھ سپلائی کر رہے تھے. یہ ہم سنتے آ رہے ہوتے تھے کہ اس طرح کی فیسلٹیز یا اس طرح کی پلانٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اس دن ہم نے دیکھ لی یہ ٹوٹلی ریورس انجینئرنگ میں ان لوگوں نے مہارت حاصل کی ہوئی ہے. یہ ٹوٹلی ریورس انجینئر کر کے جو ہے پانی اور فیٹس اور سالڈ نان فیٹس سے، جو کہ دودھ کے کچھ انگریڈینٹس اور کچھ مضر صحت اشیاء جو دودھ کا جن کو ملا کے تھرو ایملسیفیکیشن ایجنٹس
یہ دودھ کی شکل دے رہے تھے اور دودھ کا شاید ٹیسٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ بھی اس محلول میں شامل تھے. تو یہ ہم ابھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اس کے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ لوگ حد درجے اس میں مہارت حاصل کر چکے ہیں کہ ریورس انجینئرنگ کر کے دودھ کیسے بنائی جائے. اچھا سر, جو ابھی آپ نے کارروائی بھی کی ہے اس کے اوپر, اور جو مین اس میں سرغنہ ہے اس کے اوپر آپ کا FIR بھی ہے, کیا آگے آپ اس کو کیسے پرسیو کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کی مختلف جگہوں پہ اور بھی سٹنگز تھیں پنجاب کے اندر بھی, کیا کوآرڈینیشن چل رہی ہے دونوں اتھارٹیز کی آپس میں؟ اس حوالے سے کیا بتائیں؟ جی, ہماری بڑی روبسٹ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے سسٹر فوڈ سیفٹی اتھارٹیز کے ساتھ. پنجاب میں جو ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی وڈ بی بیٹر انفارمڈ لیٹ اس نو. لیکن جہاں تک KP میں ان کا فٹ ہولڈ تھا تو وہ فٹ ہولڈ اسٹیبلش ہونے سے کے ساتھ ہی جو ہے ہم نے ان کا کلام کما کر دیا ہے, اور تو ان کا کلا کما کر دیا ہے. اور آپ نے پوچھا کہ قانونی کارروائی, تو ہم نے FIR اسی دن درج کروا دی. ساتھ میں ہم نے تمام ان کی جو موویبل اموویبل آئٹمس تھے باغ کے سرکار سب کر دیے ہیں, پرچہ درج کر لیا ہے اپنے ایکٹ کے مطابق, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کی جتنی بھی مشینری تھی وہ اٹھا کے سیکیور پریمیسز میں شفٹ کر دی ہے, اور جو ان کی فیکٹری تھی جو آپریشنل تھی اس کو ڈسمینٹل کر کے ہم نے سیف سیکیور مقام پہ شفٹ کر کے باغ کے سرکار ضبط کر لیا ہے. سر, اس میں ان کی جو یہ کھلا دودھ تھا جو آپ نے وہاں پہ انویسٹیگیٹ کیا ابھی تک, اس میں کوئی اور آئٹم بھی تھے, کوئی پیکیجنگ یا پھر کریم وہاں پہ بنا رہے تھے, یا کوئی ان کے پاس رجسٹریشن تھی جو پختونخوا کے گورنمنٹ سے؟ کسی قسم کی ڈاکیومنٹیشن ان کے پاس نہیں تھی, کسی قسم کی رجسٹریشن نہیں تھی ان کے پاس, کسی قسم کی ان کے پاس لائسنسنگ نہیں تھی, اور جو ہے یہ کوئی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نہیں بنا رہے تھے. یہی جو دودھ کے نام پہ محلول ہے وہی یہ کانسٹیٹیوٹ کر رہے تھے, بنا رہے تھے, اور کوئی پروڈکٹ ان کا نہیں ہے جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنا رہے تھے. یہ لوز ملک کی فارم میں اس کو بیچ رہے تھے. جو جگہ آپ نے بتائی ہے پنڈی ریجن میں, اسلام آباد ریجن میں, KP کے کچھ اضلاع میں جو ہے یہ ڈسٹریبیوشن ان کا نیٹ ورک تھا. بہت شکریہ سر. ناظرین, آپ سن رہے تھے DG واصف سعید صاحب کو. انہوں نے بتایا کہ یہ کتنی بڑی کارروائی تھی, اور اسی لحاظ سے ان کی انویسٹیگیشنز بھی ابھی جاری ہیں, اور FIRs بھی ہو چکی ہیں. وہاں پہ جو فیکٹری تھی وہ بھی ڈسمینٹل ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اس پہ کیا جو ہے اپڈیٹس آتی ہیں, تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک اجازت دیں, اللہ حافظ. آج فیکٹری سیل ہو گئی, دودھ تلف ہو گیا, 4 گرفتار ہو گئے, لیکن کل کوئی اور فیکٹری کسی اور صنعتی زون میں کھل جائے گی. جب تک سزا کا خوف دلوں میں نہیں بیٹھتا, جب تک اجتماعی طور پر ہم یہ عہد نہیں کرتے کہ ہماری خوراک میں کھلواڑ برداشت نہیں کیا جائے گا, یہ سلسلہ رکتا نظر نہیں آتا. یہ صرف دودھ نہیں تلف ہوا, اس کے ساتھ ہزاروں گھروں کا اعتماد, والدین کی بے خوفی اور معصوم بچوں کے صحت کا مستقبل بھی داؤ پر لگا ہے. کیا ہم اس قوم کے طور پر اپنے بچوں کو محفوظ خوراک فراہم کرنے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ ماہر کارروائی ایک رد عمل بن کر جاتی ہے, جبکہ منصوبہ بند حفاظت کا کوئی نظام نظر نہیں آتا. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے. ویلکم بیک ناظرین. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا تصور بھی انسانی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو محبت اور حفاظت کے سب سے مضبوط کلے سمجھے جاتے ہیں. آج کی جرم کہانی میں وہی رشتہ جو حفاظت کی علامت تھا, وہی موت کا الاکار بنا. ایک ایسا واقعہ جس نے نہ صرف پشاور کے لالی باغ کے گھر کو سوگوار کیا, بلکہ پورے معاشرے کی ایمان اور اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا. یہ کہانی ہے معصوم اوسی کی, جو اپنے ہی خون کے ہاتھوں سے محروم ہو. پشاور میں 27 نومبر کو ایک افسوسناک اور دلخراش واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا, جس میں ایک کم سن بچی کو جو ہے وہ بدفعلی کے بعد قتل کیا گیا تھا. پولیس نے اس واقعے کا جو ہے وہ نوٹس لیا, اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ تفتیش کا آغاز کر دیا, اور تفتیش کا جو دائرہ تھا وہ وسیع کر دیا. اب پولیس کی کارروائی تیز ہے. ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. وہ آئس جیسے مہلک نشے کا عادی تھا, لیکن کیا صرف اعتراف اور گرفتاری ہی کافی ہے؟ کیا اس خاندان کو جو اپنے ہی فرد کے ہاتھوں تباہ ہوا صرف یہی انصاف چاہیے؟
इस केस की तफ्तीश के दौरान के असबाब का भी जायजा लिया जाएगा कि मुआशरे में ऐसे मोहलिक नशों तक इतनी आसानी से रसाई कैसे हो रही है। ओसी के वालिदैन वो किस तरह अपनी बेटी के बिस्तर पर अब उस चचा का चेहरा देख पाएंगे जो कभी उनका। दौरान तफ्तीश पुलिस ने जो है वो एक मुलजिम को हिरासत में लिया। मुलजिम का नाम समीउल्लाह है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जो है इस बच्ची को जो है वो अपने घर बुलाया और उसके साथ की और फिर इसका जो है वो गला घोंट कर उसको कत्ल किया। बाद अहले इलाका और पुलिस ने जो है वो मुतासरा बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल लेने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। सवाल ये नहीं ऐसा हुआ कैसे, सवाल ये है ऐसा होने का तस्वुर एक इंसान के दिमाग में कैसे पहुंचा। किस तरह एक चचा ने अपने खून के टुकड़े को अपनी हविस की भेंट चढ़ाने पर तुल जाता है। ये सिर्फ नशे का इल्जाम नहीं, ये एक ऐसी मरती हुई इंसानियत का नोहा है जिसके पास अब कोई हया, कोई खौफ, कोई रिश्तों का एहतराम बाकी रहा। पुलिस के मुताबिक जो कातिल है वो बच्ची का जो है वो चचा है और वो आइस का भी आदी है। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू की है और ये वाक़या जो है वो 27 नवंबर को ताना आगा मीरजान शाह के हुदूद लाली बाग में पेश आया था। पुलिस का कहना है कि इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश जो है वो भी शुरू कर दी है और मुलजिम के खिलाफ जो है वो कानूनी चाराजोई के लिए भी रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। एक बार फिर हम एक ऐसे वाक़े के बाद खड़े हैं जो हमें हमारी इज्तिमाई नाकामी की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ एक आदमी का जुर्म नहीं, ये इस पूरे माहौल की नाकामी है जिसने ऐसे दरिंदों को पनपने दिया। जहाँ नशे की लत आसानी से पनपती है, जहाँ रिश्तों की हुर्मत को पामाल किया जाता है और जहाँ कमजोरों की आवाज़ दबाई जाती है। क्या हमारे कवानीन ऐसे मुजरिमों के लिए इतनी सजाएं रखते हैं जो दूसरों के लिए इबरत का सबब बने? क्या हमारी समाजी तरबियत और खानदानी निज़ाम में ऐसी खौफनाक खराबियां आ गई कि अपने ही घर की चार दीवारी में मासूम बच्चियां महफूज हैं? ओसी की मौत हमें जगाने के लिए एक तल्ख सबक है। सवाल यह है क्या हम उस सबक से कुछ सीखेंगे या फिर किसी और ओसी का इंतजार। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, वेलकम बैक। इंसानी रिश्तों की पाकीज़ा दुनिया में जहां मोहब्बत का हर जज्बा जबान से निकलकर दिल तक पहुंचता है, आज हम एक ऐसे वाक़े से आगाह करेंगे जहां जबान ही कट गई। सिर्फ जबान नहीं, बोलने का हक, इजहार की आज़ादी और शायद एक इंसान की पहचान। यह रमनाक वारदात फैसलाबाद के इलाके मामू कांजन से सामने आई, जहां रिश्तों की बुनियादें इस कदर खोखली हो गई कि मोहब्बत का गहवारा नफरत के सह से जंगल में बदल गया, जिसका अंजाम खून में लथपथ हुआ। मर्द और औरत जो कि शौहर और बीवी जब होते हैं तो उनकी गाड़ी दोनों पहियों से चलती है। अगर दोनों पहियों में से एक खराब होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं फैसलाबाद का इलाका मामू कांजन, जहाँ पे बीवी ने अपने मियाँ की, अपने हस्बैंड की जुबान अपने दांतों से काट दी। जुबान कटने की वजह से जो शौहर है वो बोलने से महरूम हो गया। इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं? इस तरह के वाक़यात के हवाले से क्या हमारा सोशल मीडिया की नेगेटिव चीज़ें इसमें आ रही हैं? क्या वो ख़वातीन को अपने मर्दों को इस लेवल का तशद्दुद करने पे मजबूर करती हैं? हमारा दीन इस पे क्या कहता है? इस तरह के जराइम की सज़ा क्या है? इस तरह के जराइम पे हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है कि इस तरह की ख़वातीन के माइंड में उस वक़्त क्या चल रहा होता है? हमारे शहरी इस पे क्या कहते हैं? इस जुर्म कहानी पे आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सवाल ये पैदा होता है, आखिर कोई इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत अपने साथी के खिलाफ इतनी वहशियाना कार्रवाइयों पर कैसे आमादा हो सकता है? ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, ये तो एक ऐसी जहनी हालत का आईना है जहां नफरत ने तमाम जज्बात, तमाम रिश्तों की कदरों को निगल लिया। नफ्सियात की दुनिया में ऐसे इंतहाई इक़दामात अक्सर शदीद एहसास से महरूमी, बेबसी या तवील मुद्दती जज्बाती तशद्दुद का निशाना होते हैं। माजी में भी हमने ऐसे वाक़यात देखे जहां रिश्तों की नाचाकी इंतहाई जिस्मानी तशद्दुद पर मुंतमिज हो जाती है। क्या ये मामला भी ऐसी किसी ज़हनी अजियत का शाखसाना है? और वो खामोश शौहर जो अब अपना दर्द बयान भी नहीं कर सकता, वो किस तन्हाई और बेबसी के आलम में होगा? उसकी खामोशी में चिल्लाखा हर वो लफ्ज़ जो ना कहा जा सके, हर वो फरियाद जो अब सिर्फ उसकी आंखों में रह गई। इंसाफ का इंतजार करते हुए क्या वो सिर्फ अपने जख्मों के साथ अपनी ही खामोशी के कैद खाने में जिंदगी गुजारी? मामू कांजन में एक बीवी ने अपने खावंद की अपने दांतों के साथ जुबान काट दी।
زبان کاٹنے کی وجہ سے خاوند بولنے سے محروم ہو گیا۔ اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں کیا اثرات مرتب کرتے ہیں، ہمارے شہری اس پہ کیا کہتے ہیں، ہمارا معاشرہ اس پہ کیا کہتا ہے؟ سر بتائیے گا، جو مامو گنج میں واقعہ پیش آیا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو تانیہ والا کا جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے دین میں۔ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے زیادہ حقوق شوہر کے ہیں، تو خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں، نہ کہ ایسے واقعات رونما ہوں۔ اور کیونکہ ہمارے دین میں بھی شوہر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر دونوں ٹھیک ہوں گے تو یہ معاشرہ چل سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے فیصل آباد کے شہرین کا یہی کہنا ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر دونوں ساتھ چلیں گے تو گاڑی چلے گی۔ اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں ہمارا جو شوہر ہے اس کو بہت زیادہ حقوق حاصل ہے۔ اس والے سے ہماری خواتین کو چاہیے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے عبرت سیکھیں اور اپنے جو ہسبینڈ ہیں ان کی عزت اور ذرا اچھے طریقے سے کریے گا۔ اس کیس کے حوالے سے ہمارا پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ محمود بھائی، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تو اس کو ڈیل کرتا ہے 336 PPC ہے پاکستان کا جو قانون۔ یہ قانونی کارروائی پر ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا محض جسمانی چوٹ کے باعث مقدمہ درج ہوگا یا اس کے پیچھے چھپے جذباتی اور نفسیاتی تشدد کی کہانی؟ یہ نائب صدر پورے پاکستان کے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو ہمارا فیملی میں ایک شوہر ہوتا ہے اس کو کیا حقوق حاصل ہیں۔ سر بتائیے گا، ایک مرد ہے، ایک خاوند ہے، اس کو بیوی پہ کیا حقوق حاصل ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے اس پہ؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کو سجدہ۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ اس کی اجازت دیتا کسی غیر اللہ کو یا کسی غیر کو جھکنے کی اور تعظیماً جھکنے کی تو میں عورتوں کو کہتا وہ اپنے مردوں کے آگے جھکے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب عورت کو اب عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یا میں نے اسی طرح جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارنی۔ سب بتائیے گا کہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، جو آج کے معاشرے کی عورت ہے یا بیوی ہے، کیا سوشل میڈیا کا بھی اس پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے؟ اس طرح کے جو واقعات بڑھے ہیں، وہ خاوند ہے، وہ بیوی ہے۔ اس حوالے سے آج کی جرم خانے میں ہم نے آپ کو سب ڈیٹیل بتائی۔ اگلے ہفتے ملتے ہیں نئی جرم خانے کے ساتھ۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے ایک تلخ حقیقت رکھتا ہے، جب ہم معاشرتی اور دینی حدود کو عبور کرتے ہیں تو اس کے نتائج نہ صرف پورے فرد پر بلکہ پورے خاندان کی زندگیوں پر منفی اثرات آتے ہیں۔ یہ صرف عورت اور ایک مرد کا جھگڑا نہیں، یہ ہماری اجتماعی اخلاقیات، ہمارے صبر اور ہمارے تنازعات کے حل کے طریقوں پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا ہم ایسے معاملات کو محض ایک خیبر سمجھ کر بھول جائیں یا اس سے سبق لیں اور اپنے گھروں میں رواداری اور بات چیت کے دروازے کھول لیں؟ کیا قانون صرف مجرم کو سزا دے کر اطمینان کر لے گا یا معاشرے کے اندر ایسے زہر کو پھیلانے سے روکنے کی کوئی اجتماعی کوشش بھی ہوگی؟ آج ایک زبان کٹی، کل کوئی اور عضو، یہ سلسلہ تب تک رکے گا نہیں جب تک ہم اپنے اندر کے غصے پر قابو پانا اور دوسروں کی بات سننا نہیں سیکھیں گے۔ ناظرین، جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ، نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے، لیکن یاد رکھیں اندھیرا چاہے جتنا بھی گہرا ہو، انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے، ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے ان کہانیوں سے سیکھیں، خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان پر عمل بھی کریں۔ یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔